باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المهمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ حمد ہے اپنے پروردگار کی، اسی کی تعریف، اسی کی ستائش۔ وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے، یکتا ہے، ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا اسی نے پیدا کی اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گی تو بھی وہ رب اپنے اسی جاہ و جلال و جمال کے ساتھ موجود ہے۔ اپنے رب کی جتنی ثنا کریں، جتنی تعریف کریں، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسان کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیں، یہ بھی عبادت ہے، بہترین عبادت ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرتے ہیں، نہ صرف تلاش کرتے ہیں بلکہ ان کے اثرات دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ زور سے بولوں اوکے، شکر اس کو تھوڑا سا ایسے کر دو تو یہ آپ قریب ہو جائے گا، یہاں سے اس کو یوز کر۔ اب میں زور سے بول رہی ہوں، اب آئے گی آپ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ درود پڑھیں محمد جب اللہ کی نعمتوں کو ہم اپنی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں، ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ایک بہت ہی، مجھے نہیں پتا آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے بہت چھاؤں میں بیٹھے۔ یہ نعمت نہیں ہوتی کوئی ایک نعمت، just think about anything except light۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کی ابھی بھی نہیں آئی ہوگی، ظلم ہو جائے گا۔ کسی ایک نعمت کو سوچیں، اگر وہ نعمت نہیں ہے، باقی ساری نعمتیں، لیکن زندگی کتنی بے مزہ ہے اور بسا اوقات بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے زندگی۔ ابھی سب گزرے، اور یاد رکھیے جیسے جیسے زمانہ ظہور قریب آئے گا بہت زیادہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جائیں گے، بہت زیادہ حادثات بڑھتے جائیں گے، بہت زیادہ نیچرل کیلمٹیز بڑھتی جائیں گی، اس لیے کہ یہ سب ہمارے یہاں روایتوں میں موجود ہے، تو ہمیں ان کا نہ صرف مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے بلکہ ہمیں ان سے بچنے کی بھی دعا مسلسل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب طوفان آ گیا تو ہم نے پھر دعا کر لیا، اس لیے کہ ہمیں ہمارے ائمہ نے بتایا ہے۔ بہرحال یہ میں اپنی منزل پر بتاؤں گی انشاءاللہ، لیکن گفتگو جو جہاں سے میں شروع کر رہی تھی کہ ان نعمتوں میں اگر آپ نعمتیں تلاش کرنا چاہیں کہ جس کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی
بہت تکلیف دہ ہوگی، اور اس تکلیف کا احساس آخرت میں ہوگا. وہ نعمت ہے ولائے آل محمد، یعنی رسول اللہ کی فیملی سے محبت. یہ محبت مجھے اور آپ کو کسٹمری لگتی ہے کہ چونکہ میری امی، چونکہ میری دادی، چونکہ میری فیملی محبت کرتی ہے، عزاداری کرتی ہے، مجھے بھی کرنا. یہ احساس آپ کو سمجھنا ہوگا، نہ صرف سمجھنا ہوگا بلکہ اس کو نیکسٹ جنریشن کو کنوے کرنا ہوگا. جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، ماڈرنائز ہو رہا ہے، ویسے ویسے ہمارے بچے اس محبت اہل بیت کو اپنی اماؤں یا اپنے گھر کے ماحول کا تحفہ سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں پوری یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ جیسے ہی امی ابو سے ہم الگ ہو جائیں گے تو ہم یہ چھوڑ دیں گے. نہیں، بچوں کو نہیں کہہ رہی، لیکن میں آپ خود سوچیں، اپنے دماغ میں لے کر آنا شروع کریں کہ کس طریقے سے آج کے برننگ ایشوز ہیں. کیا ہے ایشوز؟ سوچیے. اینڈ نیم سم. سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، غزہ، فلسطین، رائٹ، اور آزادی بہت ہے، اور آپ کے پاس بہت سارے، اس لیے کہ آپ کے بچے سوال کرتے ہیں. دس از ویری گڈ. بچے سوال کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کو کنسرن پتہ لگتا ہے، اس لیے کہ ہم کو یہ لگتا ہے ہم نے سب چیزیں کمیونیکیٹ کر دی ہیں، لیکن جب بچوں کے سوال سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کو ریسیو کرنے میں ایشوز ہیں، شاید ہم نے صحیح طرح سے نہیں کنوے کیا ہے. میری نظر میں جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت، تمام تر جتنے ایشوز آپ کے پاس ہیں ان کی جڑ اگر آپ کو ڈھونڈنی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دین کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، دین کی صحیح معرفت نہیں ہے، یا ان ادر ورڈز ان کو لگتا ہے دین ایک آپشنل چیز ہے. جب آپشن آف محرم آتا ہے تو دین ڈفرنٹ ہوتا ہے، جب آپشن آف رجب آتا ہے تو دین جو ہے وہ کھانے پینے کا بن جاتا ہے، جب آپشن آف حج آتا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دین کو رواج کے طور پہ کرتے ہیں، ہم دین کو کسٹم کے طور پہ کرتے ہیں. ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری امی ایسا کرتی تھی. اور بچوں کو فورس بھی کر کے لاتے ہیں، بعض مرتبہ پیرنٹس ان کو فورس کر کے لے کے جاتے ہیں. فورس کر کے لے کے جاتے ہیں. فورس کب کرتی ہیں آپ؟ ظاہر آپ چھوڑ تو نہیں سکتی نا ان کو کر کے، مجلس پہ تو لے کے جانا. مانے نہیں دیے ہیں. جب تک آپ ہر رسم کے پیچھے یاد رکھیں پوری کی پوری حسینیت سمبولزم ہے، سمبل ہے یہ کسی نہ کسی ایسی دین کی حکمت کا جو کہ اماموں نے دیکھ لی تھی اور انہوں نے اس کو رائج کر دیا تھا. لیکن میں نے اور آپ نے اس کے پیچھے جو فلسفی ہے، فلسفی نمبر 1، اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے جانا چاہیں تو آپ کو فلسفی کے ساتھ اس کے پیچھے یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس سے سیف کیا چیز ہو رہی ہے. جب ہم ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ خالی کسٹم بن جاتا ہے. اور اگر آپ بچے کو اس کی ریزن بتا دیں گی، اس کی لاجک بتا دیں گی، وہ خود سے کھنچ کے جائے گا. وہ آپ کو کہے گا کہ چلیں اب ہم یہ کریں گے. اور یہ دین کیوں بوجھ بنتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ 19th سینچری کے اینڈ میں یا غالباً 20th سینچری کے بگننگ میں ایک کانسیپٹ فلوٹ کیا گیا. تو آپ کو پتہ ہے اب آپ ویسٹ میں رہتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک کانسیپٹ کوائن کر دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ کانسیپٹ کوائن ہوتا ہے تو سب اسی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ دا ڈیتھ آف گاڈ. سیکولرزم، ڈیتھ آف گاڈ، خدا مر چکا ہے. یہ چیز فلوٹ کی گئی. اچھا، پورے ویسٹ میں، ظاہر اس وقت ایسٹ میں تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن پورے ویسٹ نے اس کو بہت ہی شوق سے اپنا لیا. کیوں اپنایا؟ یو کانٹ بلیم دیم. جب آپ خدا کا بیٹا اور شوہر اور سب دکھا دیں گے تو وہ خدا تو نہیں رہا. تو پھر خدا جیسا ہے، ہمارے جیسا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو وائف بھی چاہیے، اس کو بیٹا بھی چاہیے، تو پھر مر بھی تو سکتا ہے نا. جہاں جہاں دین میں انسان نے دخل دینا شروع کر دیا اور انسان نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اپنے کانسیپٹ کے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے، وہاں دین نہیں رہا.
بلکہ وہ صرف ایک آئیڈیالوجی بن گیا. اور جہاں دین کو ٹرانسلیٹ کرنے والے ڈیوائن لیڈرز تھے, اللہ کے چوزن لیڈر تھے, جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کا کلام نہیں کرتے, جو اللہ کے دین کے بغیر کی کتاب کو ریفر کیے بغیر دین کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے, مینیفیسٹ نہیں کرتے, وہاں دین آج بھی قائم ہے. یہ جو ہم سے بچے اکثر پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ کیوں آل محمد سے محبت کی جائے, ان سے کیوں کی جائے, اور بھی تو اتنے اچھے لوگ ہیں. مدر ٹریسا بھی تو بہت اچھی تھی نا, رائٹ؟ اور ہیں اس وقت بہت سارے لوگ جو انسانیت کے لیے, ہیومینٹی کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو کیوں نہیں انکلوڈ کرتے ہیں؟ ہم خالی آل محمد سے کیوں اٹیچ ہیں؟ دیکھیے, آل محمد سے سمپل بات, آل محمد سے ہم نہیں اٹیچ ہیں, ہم تو حکم رسول کو فالو کرتے ہیں. ہماری زندگی میں ریلیجن یا تو قرآن کی آیت ہے یا سنت رسول ہے, دیٹ از اٹ. اگر ہمیں سنت میں کوئی حکم مل رہا ہے, اگر ہمیں قرآن کی آیت کچھ بتا رہی ہے, تو پھر ہم اس پہ یقیناً عمل کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو آپ کا فرقہ ہے, اسلام میں کتنے فرقے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں 75, 77, 79, نہیں, اس سے بہت زیادہ فرقے ہیں. لیکن ایک شیعت ہی کیوں تھرائیو کر رہی ہے, ایک شیعت ہی کیوں چیزوں کو لے کے چل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کہا کتاب خدا نے اور کیا کہا ان کے آئمہ نے جو ان کی حفاظت کر رہے تھے. کتاب تو اس سے بھی پہلے آئی بھی تھی نا, توریت بھی آئی تھی, انجیل بھی آئی تھی, زبور بھی آئی تھی. تو وہ کتابیں کیا ہو گئیں؟ بس میں فقط ایک جملہ کہوں گی, ان کتابوں کے ساتھ آل محمد نہیں تھے. قرآن کیوں بچ گیا؟ قرآن اس لیے اصل حالت میں رہا, قرآن کو بہت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, ایسا نہیں کہ قرآن کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن جہاں پر قرآن کو بدلنے کی کوشش کی, رسول کا کوئی نہ کوئی بیٹا کھڑا ہو گیا. اور نہ صرف اس نے سیو کیا, بلکہ اس نے اس سیو کرنے کے لیے, اس میسج کو سیو کرنے کے لیے اپنی گردن, اپنا گھرانہ, اپنے بیوی, بچے, بہنیں, اپنے گود کے بچے تک دے دیے, تاکہ ایسی قربانی دی جائے کہ قیامت تک. فرض کریں ایک ذکر آتا ہے کسی کا, میرا دل نہیں اس کے اوپر روتا, مجھے نہیں رونا آتا. شہزادہ علی اکبر کے جوان آدمی تھے, ہو رہی تھی جنگ, کر لی جنگ, لیکن وہی دل جب علی اصغر کو دیکھتا ہے اور علی اصغر کی آمادگی کو دیکھتے ہیں, کس طرح سے گھوڑ اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے کہیں, امام کی آواز بھی تو گرایا تھا نا جھولے سے, حل من ناصر ینصرنا, پھر میرا دل ایک دم لرزتا. میں کہتی اچھا, اگر وہ 6 مہینے کا بچہ سمجھ سکتا تھا میسج امام کا, پھر میری بھی ذمہ داری. امام حسین علیہ السلام نے یہ جو داستان ہے نا کربلا کی, اس میں کوئی ایک رول نہیں چھوڑا جو پریزنٹ نہ کیا ہو, کوئی ایج گروپ ایسی نہیں چھوڑی جو آپ کو نظر نہ آ رہا. اس وقت جو معاشرہ تھا, جو سوسائٹی تھی, اس سوسائٹی کا ہر پاسبل کیریکٹر آپ کے پاس. اس سے پہلے بیت کی صورت میں نہیں, بلکہ اہل بیت سے ادر دن آپ دیکھیے. میں نے ابھی پچھلی مجلس میں, مجھے لگتا نہیں کہ آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے, لیکن وہاں پہ میں نے صرف وہ کیٹیگرائزیشن بتائی تھی, وہ کیٹیگری بتائی تھی, کیٹیگریز بتائی تھی کہ جن کیٹیگریز میں شہدائے کربلا کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک ایسی کیٹیگری نہیں تھی کہ جو ریلیجن کو سپورٹ کرنے والی ہو اور وہ حسین کے ساتھ نہ کھڑی ہو, چاہے وہ حسین کے صحابیوں میں قرآن کے حفظ کرنے والے ہوں جنہوں نے زبانی یاد کیا ہوا تھا, یا وہ ایسے لوگ ہوں جو رسول کے ساتھ زندہ تھے اور جب ان کو پتہ چلا. آپ سوچیں, رسول کے جو ساتھی تھے, جو صحابی تھے, وہ امام حسین کے اس کربلا تک آتے آتے کس عمر کے ہو گئے ہوں گے؟ 106 سال, 116 سال, اتنی عمر تھی ان کی. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ رسول کا بیٹا دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے, اس نے بیعت سے انکار کر دیا, وہ اسٹینڈ لے رہا ہے, وہ ان کے ساتھ پہنچے ہیں. یعنی ان کی بھویں جو تھی نا, ماتھا, یہ جو اسکن ہوتی ہے وہ اتنی لٹک چکی تھی کہ انہوں نے جب جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے ماتھے کو کپڑے سے لپیٹ کے اور اپنی آنکھوں کے پپوٹوں کو اوپر کر کے باندھا تھا
مجاہد اپنی کمر باندھتا ہے اسٹف رہنے کے لیے. وہ اپنی آنکھوں کے پلکوں کی سکن کو اٹھا رہے تھے, لیکن وہ جنگ میں گئے, وہ تلوار لے کے گئے, 3 دن بھوکے پیاسے رہے, اس لیے کہ وہ ریلیجن سے اٹیچ رہنا چاہتے. اب ہم یہ کیوں ہسٹری بتاتے ہیں, ہم کیوں ایک مجلس کے لیے اتنی چیزیں سوچتے ہیں کہ ہم مجلس بھی کریں گے اور فرش بھی بچھائیں گے اور آپ بھی پہنچیں گی ہر مجلس میں, ایک دن میں 3 مجلسیں, 4 5 مجلسیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہم ریلیجن کو پہچاننے آتے ہیں, یہاں ہم قرآن کی آیتوں سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے ہمارا اپنا ریفلیکشن ہو رہا ہوتا ہے, میں کتنا دین سے قریب ہوں, میں کتنا دین پر عمل کروں, اس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ کمومریشن ہے, آپ جائیے صبح 11 بجے کی مجلس کر لیجیے, کافی ہے. چلیے آپ جاب کرتی ہیں, آپ شام کی مجلس کریں, دیٹس انف, رائٹ. کیوں آپ اتنا زیادہ آپ چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا شوق ہے یا امی کا زور ہے؟ نہیں. جب آپ اس فرش پر آتی ہیں تو اس فرش پر آنے کے بعد آپ کو پتہ چلے نہ پتہ چلے, آپ کے چاروں طرف نور کا ایک ایسا سراؤنڈ کر لیتا ہے وہ نور آپ کو کہ وہ آپ کے اندر انرجی دیتا ہے, وہ آپ کو سوچنے کی, ریزننگ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے, اور آپ سوچتی ہیں کہ مجھے نہ صرف ان سے اٹیچ رہنا ہے بلکہ مجھے جب دوسری کربلا ہوگی اس میں اسٹرانگ سٹینڈ لینا ہے. یہ کربلا کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے. یہ کربلا کیوں جاندار لگتی ہے, کیوں آپ کو اٹریکٹ کر لیتی ہے؟ صرف اس لیے کہ کربلا میں جتنے تھے شہید ہوئے. شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. تو آپ سوچیں اگر آپ نے یہ مجلس رکھی ہے حسینیوں کے لیے تو وہ یہاں خود نہیں ہوں گے. صرف ایک لمحے کو سوچئے, اپنی آنکھیں بند کیجیے اور سوچئے کہ یہاں کون کون ہے. میں آپ کو امام کی روایت بتا رہی ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام, کہ یہ زمین کا جو فرش ہے جو مجلس کے نام سے منسوب ہوتا ہے, اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور آسمان سے ملائکہ آتے ہیں. اور کون سے ملائکہ آتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں نا کہ 18 کروڑ ملائکہ فرشتے صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ غم حسین کا انتظام سنبھالیں, چیزوں کو سنبھال کے کریں, مدد کریں. لیکن یہ تو سب سے چھوٹا لیول ہے نوری مخلوق کا جو اس پر آ رہی ہے. اس پر خود سرکار تشریف لاتے ہیں, محمد مصطفیٰ پنجتن تشریف لاتے ہیں, کل امام آتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر امام زمانہ آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ بیٹے ہیں نا امام حسین کے, اور کیسے بیٹے ہیں کہ جب وہ ظہور کریں گے تو وہ اپنا تعارف کیسے کرائیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں حسن عسکری کا بیٹا ہوں, بلکہ وہ کہیں گے انا ابن الحسین. کیوں کہیں گے اپنے آپ کو؟ اس لیے کہیں گے کہ وہ حسین کے غم کے وارث ہیں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حسین کا غم ہو اور امام زمانہ میں تشریف رکھتے ہیں. آپ سے پہلے, مجھ سے پہلے وہ یہاں بیٹھے ہوئے. یہاں تمام تر فرشتے آتے ہیں, جتنے بھی بڑے فرشتے, عظیم فرشتے, جبرائیل, میکائیل, حتیٰ کہ روح القدس جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بلند مخلوق ہے, خاص قسم کی مخلوق. سب کے سب موجود ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غم حسین کی سیکریفائس, کربلا میں دی گئی یہ قربانیاں, یہ پوری ہیومن کورس کی پیوٹل پوائنٹ ہے. حسین نے پورے زمانے کو بدل دیا تھا. آج آپ غزہ کی بات کریں گے, غزہ کے لیے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ غزہ کے لیے صرف وہ آدمی کھڑا ہو رہا ہے, وہ شخص کھڑا ہو رہا ہے جو غلط اور صحیح کو دیکھ سکتا ہے, جس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کا حوصلہ ہے, جو ہر چیز سے اوپر ہو کے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, وہ سنی ہے کہ وہ شیعہ ہے. کون کھڑا ہو رہا ہے؟ جو ہیومینٹی کو ریگارڈ کرتا ہے. اس وقت جو اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس
सब चार्ज हुए हुए हैं, ये क्या मुसलमान है, ये क्या शिया हैं, उनमें बहुत सारे यहूदी भी हैं, लेकिन वो गलत को गलत कहना चाहते हैं, वो सही के ऊपर खड़े होना चाहते हैं। तो ये हौसला हुसैन ने दिया। कल किसी ने मुझे क्लिप भेजी, तो मैंने अभी तक शेयर भी नहीं की, लेकिन उस क्लिप में कोई सुन्नी स्कॉलर है कि जो कहीं इंटरव्यू दे रहा है टीवी पर, और वो ये कह रहा है कि अगर आप इस वक्त देखें कि मुसलमानों में हौसला किसके पास है, जो इस वक्त जाके कंडेम कर रहा है किसी चीज को या स्टैंड ले रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हुसैन के मानने वालों में। और बड़े बिल्कुल 1 मिनट की क्लिप है, और वो कहते हैं कि आप इस क्लिप को अलग से चलाइएगा, इसलिए कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हुसैन के मानने वाले, ये शिया अपने अंदर वो हौसला रखते हैं जो पूरी कोर्स ऑफ इस्लाम में किसी और फिरके के पास नहीं है। हम भी सुन्नी हैं, लेकिन हमारे अंदर ये हौसला नहीं कि हम खड़े होकर मुकाबला कर सकें बातिल का। फिर एक जुमला कहते हैं इनकी तो ट्रेनिंग ऐसी हुई है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? इस फर्श अज़ा पर हो रही है। इस फर्श अज़ा पर आकर अहले बैत से इसलिए मोहब्बत की जाती है। और मैंने आपसे कहा ना कि कोई काम अपने दिल से नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन है ना, वो दादा नाना का मजहब नहीं है, वो लॉजिक का मजहब है। वो कुरान से लिया जाता है, वो सुन्नत से लिया जाता है। मैं आपके सामने ये आयत बताती हूँ। अल्लाह हैज चोजन फ्यू पीपल, कौन से लोग जिनको अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए था। वो मेरी और आपकी तरह पैदा नहीं हो गए थे, बल्कि अल्लाह ने उनको डिप्यूट किया था कि वो अल्लाह की का रोल, अल्लाह की अहमियत, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह से कनेक्शन दूसरी तमाम मखलूक को सिखाएंगे। अब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो कोई भी शय हो, लेकिन जिन लोगों को चूज किया था वो है पंचेतन। और ये पंचेतन कौन है? कि अल्लाह ने उनको उस वक्त बनाया था जब कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी, न जमीन न आसमान, कोई चीज नहीं थी। तब अल्लाह ने इनको पैदा किया। और अल्लाह ने इनको रसूल से कैसे अटैच किया? रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत है इमाम हुसैन से, वो ऐसी नहीं है कि वो इमाम हुसैन के बेटे थे, उनकी बेटी के बेटे थे, जैसे मुझे अपने नवासे से मोहब्बत हो जाए या अपने पोते से मोहब्बत हो जाए। अल्लाह की हिकमत देखिए कि अल्लाह ने एक ही नूर बनाया, और उस नूर को पहले तो खुदा ने अपने नूर से नूर बनाया, राइट? उसके बाद उस नूर को बिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर तक अल्लाह मजीद मॉडिफाई करता रहा, उसमें चीजें ऐड होती रही। तफसील आप सुनती हैं जब मिलाद होते हैं रसूलुल्लाह की विलादत के, लेकिन ट्रिलियंस सालों का हिसाब ही नहीं है कि जब किस तरह से वो उसको फर्दर नर्चर करता। और जब वो नूर मुकम्मल हो गया तो वो नूर ऑब्वियसली अल्लाह के जलाल को देख चुका था, जमाल को देख चुका था, सजदे शुक्र में गिर गया कि या अल्लाह, यू हैव चोजन मी, यू हैव सिलेक्टेड मी, यू हैव नर्चर्ड मी, मुझे इतना परफेक्ट बनाया। झुक गया अल्लाह के सामने सजदे में शुक्र में। जैसे ही सजदे शुक्र में झुका तो जाहिर है अल्लाह के सामने तो पसीने आएंगे ना, उस नूर को भी पसीने आने लगे, उसके माथे से कतरे टपकने लगे। कितने कतरे टपके? 1,23,999, एक कम 1,24,000 कतरे टपके। हर कतरे से एक नबी की फितरत बनी, हर कतरा नबी बनता चला गया। अभी ये नूर तो एक ही ना, अब अल्लाह ने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक मोहम्मद बन गया, एक अली बन गया। तो ना अली मोहम्मद से जुदा, ना अली मोहम्मद से जुदा, ना मोहम्मद अली से जुदा। उसके बाद ये जो नूर मोहम्मद था, इसका फर्दर एक टुकड़ा हुआ। ये क्या हुआ? फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा और नूर अली को कंबाइन किया, 2 नूर और टुकड़े होके आ गए। कौन?
حسن اور حسین. تو اب یہ جو پنجے تن ہیں ان کی اہمیت اللہ نے بنائی ہے نا, ورنہ اللہ کہتے اچھا بھائی محمد ہیں, ان کی بیٹی ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, بس اس کے بعد بچے ہو جائیں گے. نا 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 نا, اللہ نے عالم نور میں جب کچھ نہیں پیدا ہوا تھا تب یہ اہتمام کیا. اچھا ابھی کچھ کریٹ نہیں ہوا ہے نا, اب اللہ نے کریشن شروع کی. کیسے کریشن شروع کی؟ نور محمد کی شعاؤں سے جو اس کی ریز نکل رہی تھی نا, جو بھی ایسی باڈی ہوگی اس سے شعائی نکلے گی, اس کی شعاؤں سے عرش کو بنایا. عرش کتنا بڑا ہے, میں اگر روایتیں بتانے لگوں تو اسی ٹاپک پہ رہ جاؤں گی, آپ امیجن نہیں کر سکتی اتنا بڑا ہے عرش. اس عرش کو کس چیز سے بنایا؟ شعاؤں سے. خود نور محمد کیا ہوگا جس کی شعا سے عرش بن جائے؟ عرش سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے پوری کائنات میں. خود نور محمد کیا ہوگا. آپ سوچئے کیوں نہیں پر جلے تھے, کیوں نہیں پر جل گئے تھے جبرائیل کے, اور یہ چلے گئے آرام سے؟ اس لیے کہ انہی کی تو نور کی شعاؤں سے بنا ہے نا. تو شعا تو پھر لائٹ ہوتی ہے نا, ایکچوئل چیز تو اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے نا. اچھا اب اس کے بعد نور علی کو لے لیا, بھی شعائیں تھی, اس سے کیا بنا؟ آپ مشکل کشا کہتی ہیں نا, مشکل کیسے ختم ہوتی؟ فرشتے پیدا ہو گئے اس سے. جو نور علی کی شعائیں تھیں اس سے فرشتے پیدا ہوئے. اسی وجہ سے جب آپ علی سے مانگتی ہیں, علی کی آنکھ کا ایک اشارہ ہوتا ہے, وہ فرشتہ مشکل دور کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کے تابع ہیں, علی کے انڈر کنٹرول ہیں. پھر نور حسن لیا. نور حسن سے آسمانوں کو خلق. یہ جتنے آسمان ہیں نا آپ کے سامنے, 7 آسمان, یہ سارے 7 آسمان اتنے زیادہ اس کے اندر تھک پاپولیشن ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں ایک پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے آسمانوں میں جہاں فرشتہ نہ ہو اور اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. اتنے فرشتے ہیں, جتنی مخلوقات ہیں آسمانوں کے بیچ میں, اور خود آسمان یہ امام حسن کے حسن کا جلوہ ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اب امام حسین کا نور لیا, اس سے کیا بنا؟ حدیث قصہ یاد کیجئے. کیا ہے حدیث قصہ میں؟ ہر حدیث قصہ میں جب کوئی پرسنالٹی آتی ہے رسول اللہ اس کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں. امام حسین کا کیا ٹائٹل ہے؟ شافع, شفا کرنے والا. جس کو شفاعت مل جائے گی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو امام حسین کے نور سے جنت اور اس کی تمام تر نعمتیں ملی ہیں. تبھی تو جو حسین پہ روتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. درود پر اتنے تھکے ہوئے چہرے, سب کو ایک پیالی چائے پلائیں تاکہ انرجائز ہو جائے. ایک بار اور درود کریں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. فضائل حسین پر تو, فضائل اہل بیت پہ تو بس نعرہ حیدری حیدری اللہم صلی علی محمد آل محمد. حسین کے نور سے پوری جنت اور ہر نعمت اس کی خلق ہوئی ہے. اب کس کا نور بچ گیا؟ بی بی فاطمہ کا. اس سے کیا بنا ہوگا سوچیں آپ, کیا رہ گیا؟ زمین, کائنات. کائنات نور فاطمہ سے خلق ہوئی ہے, پوری کائنات, جس کے لیے ابھی ناسا کیا کہہ رہے ہیں کہ کائنات در کائنات, اس کے علاوہ بھی یونیورسز ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے نا ایک گیلیکسی, 2 گیلیکسی, بلینز آف بلین گیلیکسیز ہیں. اب سائنس کیا بتا رہی ہے کہ ایک کائنات نہیں ہے. اب آپ نور فاطمہ کے پاور کا اندازہ کیجیے. وما ادراک ما فاطمہ. اگر آپ سورہ قدر کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہی ہوگا نا. سورہ قدر جو ہے وہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری جدہ سے منسوب ہے. تو جو سورہ قدر کی جہاں جہاں ڈیفینیشن پڑھیں وہاں جناب فاطمہ کا نام پلگ ان کیا کیجیے. فاطمہ
فاطر السماوات والارض، اللہ کا لقب ہے فاطر السماوات، جس نے خلق کیا اور نت نئے طریقے سے خلق کیا، وہ نام جناب فاطمہ کا۔ عزیزان محترم، پنجتن اس لیے اہم، پنجتن دوسرے کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ پنجتن سے ہی وارث آل محمد آگے بڑھنا۔ امام حسین کے 9 بیٹے ہیں جو ایک کے بعد ایک امام ہو رہے ہیں، رائٹ؟ اور اس وقت جو ہمارا وقت کا امام ہے وہ بھی امام حسین کی ذریت سے، ویسے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو امام حسن امام حسین دونوں کی نسل سے، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیٹے تھے امام حسین کے، اور آپ کی جو زوجہ تھی جناب فاطمہ وہ امام حسن کی بیٹی تھی، تو نسل تو دونوں سے آگے بڑھی ہے۔ لیکن یہ ہے پنجتن کی اہمیت، اور پنجتن کے بعد 12 اماموں کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے وقت میں جب کبھی قرآن کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی، جب ریلیجن کو چینج کرنے کی کوشش کی، جب نئی بدعتیں لائی گئیں، جب رسول کی بتائی ہوئی جو آئیکونک چیزیں تھیں ان کو ہٹانے کی کوشش کی، ان میں سے ایک اٹھا ہے اور اس نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج تک شیعت میں اصل اسلام باقی۔ اب جو اہم بات، میں ایک آیت بتاؤں گی تاکہ میرے بچوں کو یہ پتا چلے کہ قرآن میں جا بجا آل محمد کی تعریف ہوئی بھی ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آل محمد کو پہچانیں۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ رسول اللہ کی فیملی ہے، بلکہ رسول اللہ اس لیے ان کو ہمیشہ ان کی تعارف کراتے رہے کہ قرآن کا یہ حکم تھا۔ یہ میں آپ کے سامنے جو آیت پیش کر رہی ہوں ہم نے بہت سنی ہوئی ہے، بہت سنی ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ اس کا نوٹ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اس کو ریفر کر سکیں۔ چیپٹر ہے شورا، سورہ شورا 42، 42واں چیپٹر ہے، 42 چیپٹر ہے، آیت ہے اس کی 23، 23ویں آیت ہے۔ آپ چھوٹا سا حصہ تو اس کا سنتی رہتی ہیں اکثر ذاکرین سے، لیکن میں پوری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اس کی کہ اس میں پھر ہمیں اپنا رول نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس 23rd آیت of 42nd چیپٹر، یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت اللہ نے اپنے بندوں کو دی۔ فضل عظیم کو اگر آپ عربک میں دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ زیارت میں کیا پڑھتی ہیں؟ فوز عظیم، فوز عظیم، الٹیمیٹ ٹائم، فائنل کامیابی ہے، اس کو فوز عظیم، کہیں فضل عظیم نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، یا تو آپ کو پتا ہے نہیں مانگتا میں کوئی اجر رسالت، یعنی اللہ رسول سے کہہ رہے کہ آپ کہیے مجھے کچھ کمپنسیشن نہیں چاہیے اپنی محنت کا، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے اقربا سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے جو کلوز کنز ہیں ان سے محبت کرو، اور جب تم ان سے محبت کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آیت آگے چڑھ رہی ہے، علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ بخشنے والا یعنی اگر اب ہم سے ایمان لانے کے بعد، اچھے اچھے کام کرنے کے بعد کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ چونکہ ہم آل محمد سے محبت کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے ریلیجن پہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دوسری بات جو کوالٹی لکھی وہ کیا تھی؟ دوسری کوالٹی یہ لکھی کہ اللہ مشکور ہے، یعنی کہ قدردان ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ذرہ سا بھی ہوگا نا ہماری نیکی تو اللہ تعالیٰ اس کو سیکیورڈ رکھے گا۔ اور پھر یہاں پہ آیت میں کیا کہتے ہیں پروردگار؟ ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، یعنی اگر ہم کہیں فیل بھی ہو رہے ہیں تو وہ تو معافی مل رہی ہے، لیکن جو ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کیسے ہوتے ہیں، جیسے ہماری عقل ہے ویسے عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت ایکسپینڈ کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جا کس کے ساتھ رہے، سبحان اللہ، بے شک آپ جس کے ساتھ ہوتے
اس کا لحاظ کیا جاتا ہے نا, اس کی مروت کی جاتی ہے. تو جب آپ اہل بیت کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو آپ کے خیال میں پھر آپ کو وہاں, مجھ کو وہاں بھیجا جائے گا جو میں ڈیزرو کرتی ہوں؟ نو, میں اہل بیت کے ساتھ اگر ریڈ کارپٹ پہ چل رہی تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ جنت میں ایک چیز نیچے چلی گئی ایک چیز اوپر چلی گئی, بلکہ سب کے سب بلند ہوں گے. اور وہ جو سب سے بڑی بلند جگہ ہے عرش پہ وہ کیا ہے؟ فوز عظیم. آپ یہی زیارت میں پڑھتی ہیں, روز زیارت میں کیا پڑھتی ہیں؟ یا لیتنی تمہوں کا فوزا عظیمہ. یا اللہ اگر میں زندہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی میں اس عظیم کامیابی کے مرحلے پر یعنی کربلا کے دن میں امام کا ساتھ نہیں چھوڑتی. تو اللہ کہتا ہے, قدردانی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا تم نہیں تھی, اب ہم تمہیں موقع دیں گے. تم اگر اپنی اس زندگی میں آل محمد سے محبت کرو گی اور ان کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو گی تو ہم اس وقت جب قیامت میں ٹائم اسپین ٹوٹ جائے گا, ہم سب زمانوں کو اکٹھا کریں گے اور ہم تمہیں حسین کے ساتھ کھڑا کریں گے, اور جہاں جہاں حسین رہیں گے وہیں وہیں تم جاؤ گی. اور پھر جنت میں جانا تو الٹیمیٹ ہے, ظاہر ہے ہر شخص اپنے گھر جاتا ہے نا, تو حسین تو جنت بنی ہے نا ان کے نور سے, کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے نا. جنت میں بھی کس جگہ جائیں گے؟ جنت الفردوس. 7 جنتیں ہیں, سب سے بلند جنت کا نام ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے مرثیہ پڑھنے کا, ہر جواب آ رہا ہے. پرفیکٹ. یہ حدیثوں کا کرم ہے, ظاہر ہے حدیثوں میں آپ کی پڑھتی ہیں تو آپ کو پتا ہے مرثیہ کہاں سے آئے, حدیثوں سے تو آئے نا مرثیہ. ہمارے جو مرثیہ گو ہوتے تھے وہ بہت بڑے عالم ہوتے تھے, وہ یہ سب کچھ عربی میں پڑھتے تھے اور اس کو پھر اردو میں ہمارے لیے ٹرانسلیٹ کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے اگر مجلس میں سب سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے اکارڈنگ ٹو نریشنز, اکارڈنگ ٹو روایات, وہ مرثیہ گو کا ہے. جو مرثیہ پڑھتا تھا تو امام اسے منبر پہ بٹھاتے تھے, خود نیچے بیٹھتے تھے, امام اپنی ایبا اتارتے تھے. اب آپ سوچیں جو مرثیہ پڑھنے والے ان کے پاس کتنی ایمان کی عطا ہوتی. امام فرماتے ہیں کہ جو 2 بند یعنی کہ 2 بند, ایک بند 6 شعروں کا ہوتا ہے, اور دو مصرے, معاف کیجیے, 2 مصرے میرے جد کے اوپر کہتا ہے, پڑھتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شہر بناتا ہے, پورا شہر جس کا ہر گھر سچے موتیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ مرثیہ پڑھنے والے کا اجر. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں مجلس ہیز اسٹارٹڈ, پھر ہم وہاں سے ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں, اچھا اتنی دیر کا مرثیہ ہوگا تو ایسے پہنچے کہ حدیث آدھی ہو چکی ہے. درود پڑھے محمد علیہ. میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجلس میں جب آپ داخل ہوتی نا وہاں سے معصومین آپ کا استقبال کرتے ہیں, یہ بہت اسپیشل فرش, اس پہ جتنے پہلے آ جائیں گے اتنا اجر کماتے جائیں گے, اس لیے کہ وہ تو پہلے آ جاتے ہیں نا, میزبان ہیں, تو میزبان ہم سے پہلے موجود ہوتے ہیں. بس عزیزان محترم, پنجتن کی اہمیت کیا ہے یہ آپ نے سمجھ لیا. میں نے صرف آپ کو ایک ریزن دیا ہے, لیکن جتنے ابھی ہم نے سوال آپ لوگوں نے پوائنٹس دیے تھے نا کہ دین سے کیوں دوری ہے, اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ویسے نہیں سمجھتے جیسے سمجھنا چاہیے. قرآن میں 2 جگہ پر پروردگار عالم کہتا ہے, اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے وہ پڑھ کر آئے کہ جب اللہ خود کہتا ہے اور تم نے اللہ کی قدردانی نہیں کی. اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی سٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتا کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی. قدردانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے جو پرسنالٹی, اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہ دی جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بہت اطاعت کرتے ہیں, لیکن یہ محرم کے دن ریفلیکشن کے ہوتے ہیں. ریفلیکٹ کیجیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی, ٹیسٹ کرنے کے لیے. میں اپنے آپ کو جب ٹیسٹ کرتی ہوں, اپنی پوری نماز دیکھو کیجیے اور اس کے بعد دعا دے کر. دعا کا پہلا طریقہ, پہلا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ دعا کا پہلا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں, بہت تعریف کریں. ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے یہ دے دے, یا اللہ اس سے بچا لے, یا اللہ یہ چاہیے. اللہ کا ہے یہاں پر,
اب یقین کریں میں اپنی زبان کو دیکھتی ہوں، میری زبان چل ہی نہیں رہی ہوتی ہے، کھل ہی نہیں رہی ہوتی ہے. میں اللہ کی 3 تعریفیں کرتی ہوں، 3 نام لیتی ہوں، اس کے چوتھے پہ میرا دماغ کسی اور چیز میں اٹک چکا. تو یہ کیا خدا کو پہچاننا ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم اپنے بچے کو سینے سے لگا کے پیار کے نام دے دیتے ہیں. یہ رسول، یہ پیغمبر، یہ پنج تن، یہ 12 امام، یہ مجلس کیا ہے؟ سب خدا کے لیے، سب خدا کی عظمت ہے، سب اس کی توحید کا قیام ہے. آپ امام حسین کو دیکھ لیجئے، امام حسین کے پورے اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. اور میں آپ کو ارج کرتی ہوں کہ آپ جو کتاب بہت مشہور ہے کئی سالوں سے، اور اب تو اس کی پرنٹڈ وہ واٹس ایپ پر بھی آ رہے ہیں اور وہ آڈیو بھی ہے، حسین ابن علی مدینہ کا کربلا، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے. اس میں صرف وہ اسٹیٹمنٹس امام کے ریکارڈ کیے گئے ہیں جو امام نے مدینہ چھوڑنے سے لے کر اپنی آخری سانس تک کہے تھے. اور آپ جب، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائے گا، جب بھی آپ ٹائپ کریں گے نا امام سر میں، آپ کو ایک چیز سینٹرل پوائنٹ نظر آئے گی، عظمت الہی، خدا کی محبت. اور خدا کی محبت حسین پر اتنی طاری تھی کہ حسین اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ امام حسین واز ڈسکنیکٹڈ، نہیں، he was very well aware of the situation what is happening around him. ان کو اپنے بیٹوں کے شہادتوں کا بھی نظر آ رہا تھا، ان کو جب جا رہے تھے اپنے یتیم بھتیجوں کی لاشوں پر وہ بھی نظر آ رہی تھی، ان کو اپنی مصیبت، کتنے زخم تھے امام حسین کے، تصور نہیں کر سکتے. کسی نے امام سجاد سے پوچھا آپ کے بابا کے کتنے زخم آئے تھے؟ تو امام اس وقت ان کو بیٹھے کے وضو کر رہے. تو ظاہر جب وضو کرتے ہیں تو آپ اونچی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ پانی نیچے گرے. وہ شخص کھڑا ہوا تھا تو امام نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے سامنے اپنی انگوٹھی کی، انگوٹھی میں نگ ہوتا ہے نا، اب یہ نگ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، یہ جو اس کے اندر سٹون لگا ہوا ہے کتنا بڑا ہو جائے، رائٹ. امام نے اپنی انگوٹھی آگے کی اور کہا اس نگ کے برابر بھی میرے بابا کے جسم پر بدن سلامت نہیں تھا، اتنے زخم آئے تھے. تاریخ گن نہیں سکتی، لیکن تاریخ ایک اسٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ جب امام کو تیر لگتا تھا، جب امام کے تلوار پر پتھر پڑتا تھا، سب سے زیادہ تو پتھر پڑے تھے، تو حسین بس کیا کہتے تھے، بسم اللہ، اللہ کے نام پہ اٹھا رہا ہوں، وباللہ، اور اللہ کے لیے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول کی امت کی خاطر میں آپ. یہ میں اور آپ کیوں یاد آ رہے تھے حسین کو؟ اس لیے کہ حسین کا ایک ایک قطرہ شاؤٹ کر رہا تھا اللہ کے قریب آؤ، اللہ کو پہچانو، تمہاری زندگی میں کچھ اہم ہے ہی نہیں سوائے خدا کے. اس سے زیادہ کلیئر میسج اور کوئی دے نہیں سکتا جو حسین نے دے دیا. بس عزیزوں میں مسائل کی منزل پر آ رہی ہوں. آج مسائل مجھے 7ویں تاریخ ہے. آپ ہمارا ڈرامہ دیکھیں، 10 دن تک روز روتے ہیں، روز روتے ہیں، ایک ایک دن میں 4-4 5-5 مجلسیں کرتے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسا اشرا بتا دیں جس میں آپ نے یہ سوچا ہوں میں نے سارے شہدائے کربلا پہ گریہ کر لیا. اس میں آپ اپنے آپ کو تسلی دیں میں نے وہ جو 72 مارٹرز تھے ان کے نام لے کر نظر حسین پیش کر. سپرفیشل ہے ہماری ہر چیز سپرفیشل. میں اپنے آپ کو بخدا میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ کو نہیں. ہم 72 کے نام تک نہیں لے سکتے. اگر میں ابھی یہاں 72 کے نام لینا شروع کروں تو آپ 15-20 کے بعد اکتا جائیں گے، یہ کیا پڑھ رہی ہیں. میں تو نہیں لوں گی.
لیکن آپ تنہائی میں یہ اب جو راتیں شروع ہو گئی یہ قیامت کی راتیں ہیں, یہ قیامت کے دن ہیں. اپنا فون کھولیے گا اور اس میں 72 کے نام نکال کے کم از کم ایک بار نام بنام پڑھ کر سلام کیجئے گا اور کہیے گا آپ ہیں ہمارے ہیرو, آپ ہیں ہمارا رول ماڈل. شب عاشور گزارنی ہے نا, بہت مشکل کام ہوتا ہے شب عاشور, جاگتے رہنا. So you need to find some activities which can keep you awake. اس دن 72 شہداء کے نام پڑھیے گا اور پھر کہیے گا ہم اتنے کمزور ہیں, آپ کے سامنے تو امام نظر آ رہے تھے نا تو آپ ہٹ نہیں پا رہے تھے نیکی سے, ہمارے سامنے تو امام نہیں ہے اور ہم اتنے گناہ گار ہیں, ہمیں امام نظر بھی نہیں آ رہے. لیکن آپ کم از کم ہمارا ہاتھ نہ چھوڑیے گا جب تک کہ ہمارے امام نہ آ جائیں, ہم ان کی معرفت نہ کر لیں. بس عزیزوں یہ دن ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہم نے, ہر دن ہم ایک فیملی کو, ایک کلین کو, ایک کسی گروپ کو ایڈریس کرتے ہیں جو حسین کے ساتھ کھڑے تھے. آج کا دن کس کے نام ہے؟ 7 محرم کا دن حسین کے یتیم بھتیجوں کے نام, حسین کے بھائی حسن جن سے حسین بے تحاشا محبت کرتے تھے, ان کے بیٹوں کے نام. ہم صرف ایک قاسم پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور وہ بھی ہم کہاں سے کہاں میسج کو لے جاتے ہیں. یقین کیجیے بعض دفعہ اپنی گرنے کی سطح دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا معرفت ہے. ہم حضرت قاسم کو مہندی اور پھول اور میوے کی تھالی سے آگے بڑھنے نہیں دیتے. وہ صحرا پہنے ہوئے تھے, جہاں پانی نہیں صحرا میں, وہاں سیرے کی لڑیاں کہاں سے آئی؟ جہاں موت سامنے کھڑی ہو اور شب عاشور قاسم پوچھ رہے ہو, اسپیسیفکلی پوچھ رہے ہو چچا میرا نام محضر شہادت میں ہے, مرنے والوں کی لسٹ میں میرا نام ہے. یہ بچہ کیوں پوچھے؟ کہ وہ 13 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا, عورتوں کی محمل میں بیٹھ کر آیا تھا, تو اس کو پتا تھا مجھ پر جہاد واجب نہیں ہے, تو چچا سے پوچھتے ہیں کیا میرا نام ہے. اور جب چچا سوال کرتے تو آپ دیکھیے ہر شخص اپنے انٹیلیکٹ کے حساب سے جواب دیتا ہے نا. امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے کہ نہیں, امام کہتے ہیں موت کو کیسا پاتے ہو, 13 سال کے بچے کو موت کا کیا پتا. لیکن شہزادے کا جواب دیکھیے, بچوں کو کھانے پینے کا میٹھے کا شوق ہوتا ہے نا, تو قاسم کہتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھا. یعنی چچا کو یہ بتانا چاہ رہے کہ چچا میں مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں. اور میں اور آپ اس دن مہندی بنا رہے ہوتے ہیں کہ مہندی بنی تھی اور قاسم کے لگی تھی اور کبرا کے لگی تھی. خدا را اپنے معیار کو بلند کیجئے, معرفت غم حسین سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ 13 سال کا بچہ میسج دے رہا ہے. اب آپ دیکھیے امام نے ایک سوال تو نہ بچکانا اس کے لیول پر آ کے کیا, لیکن دوسرا اسٹیٹمنٹ امام نے کس طریقے سے ٹویسٹ کر دیا. اس بچے سے امام نے جب سنا کہ شہد سے زیادہ میٹھا, تو امام نے کہا ہاں قاسم تم بھی شہید ہوگے, حتیٰ کہ یہ 6 مہینے کا اصغر بھی. چھوٹا سا بچہ تھا لیکن غیرت کہاں کی تھی, ایک دم غیرت آئی اور کہا کیا یہ ملائین ہمارے خیموں میں آئیں گے. قاسم کا امیجنیشن شٹ ہو گیا, تو ان کو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ علی اصغر بھی شہید ہوگا. ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ یہ اندر آ جائیں گے تو شہید کر دیں گے. لیکن اب امام نے صحیح جواب نہیں دیا, اس لیے کہ امام جانتے تھے یہ بچے کا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے. یہ نہیں کہا ہاں آئیں گے, اور ایسے آئیں گے کہ ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی, جلدی ہوئی مشعلیں ہوں گی, اور انہیں یہ لحاظ نہیں ہوگا کہ یہ رسول زادیاں ہیں. انہیں یہ لحاظ نہیں ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ابھی ابھی اپنے وارثوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں, بلکہ وہ گھوڑوں پر سوار آئیں گے اور اتنی جلدی سے آئیں گے کہ دروازے سے نہیں داخل ہوں گے, بلکہ ایک تلوار کے ہاتھ سے نیزوں کو کے ذریعے وہ پھاڑ رہے ہوں گے. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں نا, سلام میرا اس کے اوپر, سلام میرا اس کے اوپر جو خنجر کے نیچے ذبح ہوتے ہوئے بھی اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے خیمے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا. سلام میرا اس کے اوپر کہ جس کی شہادت کے بعد اس کے خیموں کے
کے پردوں کو نیزوں سے پھاڑ دیا جائے گا. سلام اس پر جس کی عورتوں کو گھڑ سوار دہلا رہے ہوں گے. سلام اس پر جس کے خیموں کو مشلوں سے جلا دیا. ہمیں امام حسن کے 5 بیٹوں کا ذکر کرنا ہے آج. امام حسن کے 5 بیٹے شریک ہوئے کربلا کے میدان میں. سب سے بڑے جناب کبرا کے شوہر تھے جن کا نام تھا حسن دی سیکنڈ، حسن مسنہ. انتہائی قوی ہیکل، بہت ٹال، بہت چوڑے چپلے، اتنے بہادر تھے، اتنے جری تھے کہ جنگ کرتے کرتے گہرے زخم آئے. ان کو 19 زخم آئے لیکن جان نہیں ملی. امام نے ان کو لا کر لٹا دیا. مقتل میں نہیں، مقتل میں تو شہید لٹائے جاتے ہیں نا بیویوں کے خیمے میں. جب شام غریبہ پہ گریا کرنا نا میری مومنات، زینب کی مصیبت کو سوچنا. جلتے ہوئے خیموں میں سے صرف ایک بے ہوش بھتیجا نہیں 2 بے ہوش بھتیجے لے کر آئی تھی. ایک زین العابدین تھے اور ایک یہ حسن مسنہ تھے. میں نے آپ سے کہا نا اتنے ہی جائگینٹک پرسنالٹی تھی کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اب اگر ایسا مرد بے ہوش ہو اس کو اٹھانا کتنا مشکل کام ہوگا جو زینب نے اپنے ناتواں وجود کے ساتھ کیا ہوگا. دوسرے بیٹے 17 سالہ تھے. ان کا نام تھا عبداللہ الاصغر. تیسرے بیٹے تھے احمد ابن حسن. چوتھے بیٹے تھے قاسم جو 13 سال کے تھے. اور آخری بیٹا 9 سال کا تھا. اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ الاصغر. اس کا واقعہ آپ نے سنا ہے. جس وقت امام حسین گھوڑے سے تشریف لائے تھے نیچے تو یہ بچہ خیمے سے بھاگا تھا اپنے چچا کو بچانے کے لیے. اس کی عمر بھی سن لیں، اس کی عمر تھی 9 سال. شہادت حسن کو کتنا عرصہ گزرا؟ 10 سال. اس کا مطلب ہے کہ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا. ان کی شہادت کے بعد یہ پیدا ہوا تھا. تبھی تو چچا کو بچانے دوڑا تھا. چچا تو باپ کی جگہ تھا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے جب اس نے امام حسین کے سر پہ اپنے دونوں ہاتھ کیے. ظالم نے جب تلوار ماری ایک ہاتھ پورا کٹ گیا، دوسرا ہاتھ لٹک گیا. بچہ چچا کی گود میں گر کے تڑپ رہا ہے اور کہتے چچا مجھے بچا لے. وہی ظالم ہرملا آیا نزدیک، حسین کے پاس کھڑے ہو کے تیر مارا. جب بچے کے تیر لگ گیا اور وہ تڑپتا ہوا اپنی جان دے رہا تھا، ہنس کے کہتا ہے حسین میں نے تمہارے بھتیجے کو بچا لیا، میں نے اس کو نجات دے دی تڑپنے سے. عزیزو قاسم کے مسائب ہر سال سنتی ہیں آپ. چند چیزوں میں چند نقطوں کی طرف لے کے چلتی ہوں آپ کو. آپ اکثر سنتی ہیں کہ قاسم پامال ہو گئے تھے. میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ پڑھنے والے کے دل میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پورا جملہ پڑھے. قاسم پامال ڈیفینیٹلی ہوئے تھے، لیکن پامالی قاسم کی اور دوسروں کی پامالی میں فرق تھا. دوسری لاشیں شہادت کے بعد پامال ہوئی تھی. قاسم زندہ پامال ہوئے تھے. قاسم پہ جو گھوڑے دوڑ رہے تھے اس وقت قاسم زندہ تھے. ثبوت پیش کروں آپ کے سامنے. ثبوت یہ ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے تھے بے تحاشا گرد اڑ رہی تھی. راوی کہتے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ حسین نظر آ رہے تھے، نہ عباس، نہ قاتل قاسم، لیکن مجھے ایک آواز آ رہی تھی مسلسل. وہ آواز کیا کہہ رہی تھی؟ وہ آواز کہہ رہی تھی چچا میری مدد کرے، چچا میری مدد کرے، چچا میری مدد کرے. عزیزو تاریخ کہتی ہوں میں ابن مسلم کہتا ہے، ابن مسلم کہتا ہے اس گرد کی آواز میں
اس گرد میں مجھے آواز سنائی دیتی رہی. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا گرد چھٹ گئی ہے, حسین کھڑے ہیں. حسین نے آلموسٹ ہر شہید کے سرانے کھڑے ہو کر مرثیہ پڑھا ہے. اب آپ سنیں گے قاسم کا مرثیہ. حسین کھڑے ہوئے اپنے بچے کو دیکھتے, بھتیجے کو, اور کہتے ہیں کتنی بڑی مصیبت ہے حسین پر کہ تو مدد کو بلاتا رہا, میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکا. عزیزوں, کون ایسا ہے جس کی مدد حسین نے نہ کی ہو, لیکن اپنا بھتیجا گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلتا رہا. سلام صبر حسین کے اوپر. اے امام حسن, آپ کو آپ کے شہزادوں کا فرسا دیتے مولا. اے مولا حسن, آپ سے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں, مولا ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے. مولا یہ اس زمانے کے شر نے جس طرح سے ہم سب کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیا ہے, نجات کی راہ فقط آپ ہیں. اے امام حسن, ہماری اولادوں کو منتظر امام زمانہ بنا دیجئے اور انہیں راہ حسین کی آشنائی عطا فرمائیے. اللہ